الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو مفہوم مخالف کے اقسام میں سے آپ ایک قسم صرف پڑھ چکے، وہ کیا تھا؟ مفہوم شرط۔ مفہوم شرط اگر ہم یہ کہیں کہ جملہ شرطیہ مفہوم پہ دلالت کرتا ہے تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ یہ دو تین چیزیں ہونی چاہیے، یہ ہوں گی تو پھر مفہوم پہ دلالت کرے گا، ورنہ مفہوم پہ دلالت نہیں کرے گا۔ آج کی ہماری گفتگو مفہوم وصف کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پر وصف سے مراد وصف نحوی نہیں ہے، بلکہ وصف سے مراد وصف اصولی ہے۔ بھائی کیا مطلب؟ وصف نحوی وہ شامل ہوتی ہے جناب وہ مشتقات کو، وہ جوامد کو شامل نہیں ہوتی۔ مثلا آپ کہتے ہیں جاءنی زید العاقل، میرے پاس آیا زید جو کہ عاقل ہے، تو یہاں پر عاقل جو ہے کیا ہے؟ زید کی صفت ہو جائے گا۔ جبکہ مشتق اصولی کا دائرہ وسیع ہے، مشتق اصولی مشتق نحوی کو بھی شامل ہے، حال کو بھی شامل ہے، تمییز کو بھی شامل ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ ہر وہ چیز جو موضوع کے لیے قید بنے، کیا بنے؟ چاہے نحو میں اس کو وصف کا نام دیں چاہے نہ دیں، اصول کے حوالے سے وہ وصف ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو اب فرماتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اگر کسی جملے میں وصف اصولی آئی ہو تو وصف کے ختم ہونے کے ساتھ حکم بھی ختم ہوگا یا حکم ختم نہیں ہوگا؟ اگر حکم ختم ہو گیا تو اس کا مطلب ہم مفہوم کے قائل ہیں، اگر حکم ختم نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مفہوم کے قائل نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں اکرم زیدن العادل، تم عزت کرو اس زید کی جو کیا ہے؟ عادل ہے۔ اب فرض کریں آپ گئے، آپ نے دیکھا کہ زید کوئی غلط کام انجام دے رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی عدالت ختم ہو گئی، موضوع باقی ہے، اس کی وصف کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وصف کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اکرم والا حکم بھی ختم ہوگا یا وہ ختم نہیں ہوگا؟ بات واضح ہوگی؟ اور دوسرے لفظوں میں تھوڑی سی وضاحت یوں کریں کہ بھائی ہماری گفتگو اس وصف میں ہے جو موضوع سے جدا ہو سکتی ہو۔ اگر وصف کے ختم ہونے کے ساتھ موضوع ہی ختم ہو جائے پھر تو مفہوم والی بات آٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ جیسے مفہوم شرط میں ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ کو کہا جائے ان رزقت ولدن فختن ہو، اگر تمہیں بیٹا پیدا ہو تو تم اس کا ختنہ کرنا، وہاں پر موضوع حکم کیا تھا؟ ولد، ٹھیک ہے، اور اس کی شرط کیا تھی؟ رزقت، اور اس کی جزا کیا تھی؟ فختن، اس کا ختنہ کرو۔ وہاں پر بھی یہ تھا کہ اگر بھائی شرط ختم ہوتی تو موضوع بھی ختم، اگر تمہیں بیٹا رزق میں ملے تو ختنہ کرو، اگر رزق میں ملا ہی نہیں تو اب آپ کہو گے ختنہ نہیں کرو، اب تو موضوع ہی نہیں ہے نا، بیٹا ہی نہیں ہے تو ختنے کی بات ہی ختم ہو جائے گی۔ جس طریقے سے میں کہتا ہوں اکرم الحیوان الناطق، تم عزت کرو کس کی؟ حیوان ناطق کی۔ بھائی حیوان ناطق میں ناطق ایک ایسی وصف ہے، اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر حیوان ناطق یعنی انسان، اگر ناطقیت ختم ہو جائے تو پھر حیوان وہ باقی ہی نہیں رہتا، پھر موضوع ہی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تو مفہوم اور عدم مفہوم کی بحث نہیں ہوگی، ہماری بحث وہاں پر ہوگی جہاں پر وصف ختم ہو جائے لیکن پھر بھی موصوف اپنی جگہ پر باقی رہے۔ تو بحث یہ ہے کہ اگر مفہوم کے قائل نہیں ہوئے تو پھر ہم کہیں گے وصف کے ختم ہونے کے ساتھ حکم ختم نہیں ہوتا، اگر مفہوم کے قائل ہوئے تو
کہیں گے وصف کے ختم ہونے کے ساتھ حکم بھی ختم ہو جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی، اکرم زیدن العالم، زید موصوف، العالم اس کی صفت، حکم کیا ہے اکرم، موضوع حکم کیا ہے زید. ٹھیک ہے، تو اب اس میں بحث ہوتی ہے کہ اگر زید عادل ہے پھر تو اکرم کا حکم لاگو ہوگا. یہ منطوق ہے، مفہوم نہیں ہے. مفہوم یہ بنے گا کہ اگر اس کی عدالت ختم ہوئی تو پھر اس کی عزت بھی نہ کرو، یہ مفہوم. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ عدالت ختم ہونے کے باوجود اکرام کی نفی نہیں ہے تو پھر اس کا مفہوم نہیں ہے. صفت اور موصوف کے درمیان منطق کے لحاظ سے نسبتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے بھائی، عام خاص مطلق ہے، عام خاص من وجہ ہے، متساوی کی نسبت ہے. فرماتے ہیں ہماری گفتگو اس میں ہے جہاں پر جو ہے کیا ہے صفت عام ہو اور نہیں اخص ہو. کیا ہو؟ اخص ہو. ٹھیک ہے، اگر صفت مساوی ہے تو بھی اس میں ہماری بحث نہیں ہے، اگر صفت عام ہے تو بھی اس میں بحث نہیں ہے. ٹھیک، البتہ عام خاص من وجہ بھی اس بحث میں شامل ہو جائے گی. اب یہ چاروں اصطلاح منطق کے ہیں، انشاءاللہ آپ منطق میں رجوع کریں گے. بات واضح ہوگی. تو اب کہتے ہیں آخر مصنف صاحب کس چیز کے قائل ہیں کہ وصف کے ختم ہونے کے ساتھ حکم بھی ختم ہوگا، یعنی پھر مفہوم ہے. کہتے ہیں مصنف صاحب کا فرمان ہے، خود اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے، ابھی زندہ ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ صفت کے ختم ہونے کے ساتھ حکم ختم نہیں ہوتا. صفت ختم ہو گئی تو اب حکم خاموش ہوتا ہے، لاگو ہوگا یا نہیں ہوگا واللہ عالم. آپ کو یہ کہا جائے فی الغنم صائمۃ زکوٰۃ، بھائی وہ بھیڑ جو مالک کا گھاس نہیں چرتی بلکہ ایسے قدرتی جو جنگل میں گھاس ہوتا ہے وہ چرتی ہے، اس میں زکوٰۃ ہے. اب آپ کے پاس ایک ایسی بھیڑ آئی، ایک ایسی بکری آئی جو جنگل نہیں چرتی، مالک کا گھاس چرتی ہے، اب اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ فرماتے نہیں ہے، یعنی پھر آپ مفہوم کے قائل ہوئے نا. آپ کہیں گے جناب شریعت نے صائمہ کا تو حکم بتایا کہ صائمہ میں زکوٰۃ ہے، لیکن اگر وہ صائمہ نہیں ہے تو دوسرا اس جملے کے بارے میں، اس جملے میں نہ اس کی زکوٰۃ ثابت ہوتی ہے نہ نفی ہوتی ہے. آپ جا کے دوسرے دلیل ڈھونڈیں، اگر کہیں دلیل مل جائے زکوٰۃ ہے تو اس کے مطابق عمل کریں، اگر دلیل نہیں ملتی تو پھر آپ اس کے مطابق زکوٰۃ نہ دیں. باقی اس جملے میں فی الغنم صائمۃ زکوٰۃ، اگر صائمہ ختم ہو جائے تو پھر زکوٰۃ بھی نہیں، یہ ہم نہیں کہتے ہیں. ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الثانی کا مطلب جناب کیا ہے؟ مفہوم مخالف میں سے دوسرا مفہوم، مفہوم الوصف مل گیا. وہ کیا ہے؟ مفہوم وصف. وَلِإِيضَاحِ الْحَالِ نَذْكُرُ أُمُورًا، اس مطلب کی وضاحت کے لیے ہم ذکر کرتے ہیں چند امور کو. الاول المراد من الوصف فی عنوان المسألۃ، فرماتے اس مسئلے کی جو ہیڈنگ میں یہ وصف کا لفظ آیا ہے، اسے مراد لیس خصوص الوصف النحوی، صرف وصف نحوی نہیں ہے مراد، بل الاصولی، بلکہ کیا ہے مراد جو ہے کہ وصف اصولی. بیٹا یہ آپ انشاءاللہ اصول فقہ میں پڑھیں گے، یہاں تو شاید نہ پڑھیں، اصول فقہ میں پڑھیں گے کیا کہ وصف نحوی اور وصف اصولی دونوں کے بیچ میں نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہوتی ہے. یا اموں میں بیٹا ہوا کہ ضمیر جو پلٹ رہی ہے وصف کی طرف، بس یہ وصف شامل ہوتی ہے حال کو بھی تمییز کو بھی. بھائی کیا مطلب؟ فرماتے مما یصلح ان یقع قیدا، ہر وہ چیز جس میں صلاحیت ہے کہ وہ قید واقع ہو سکے، کس کے لیے؟ لمتعلق تکلیف کے متعلق کے لیے. اور لنفسی، بھائی نفس ہی کا مطلب خود تکلیف کا قید ہے یا تکلیف کا قید نہیں، جس چیز کے ساتھ جو ہے کیا ہے تکلیف کا تعلق ہوا ہے اس کے ساتھ جو ہے کیا اس کے لیے وعلیکم السلام بابا، اس کے لیے قید بنے گی. الثانی، وعلیکم السلام، دوسرا امر جس کی وضاحت کرنا ضروری ہے. یشترط فی الوصف، وصف میں شرط ہے ان یکون اخص من الموصوف، وہ موصوف سے کیا ہونی چاہیے؟
اخص ہونی چاہیے، مطلقہ یعنی من وجہ والی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اخص مطلق ہونی چاہیے، حتیٰ یہاں تک کہ یصح صحیح ہو فرض و بقاء الموضوع، فرض کریں کہ موضوع باقی ہے مع انتفاء الوصف، البتہ وصف ختم ہو جائے تو بھی۔ کل انسان العادل، بیٹا آپ یہ کہتے ہو جاءنی الانسان العادل، میرے پاس آیا عادل انسان، اب اگر عدالت ختم ہو جائے پھر بھی وہ انسان ہے یا نہیں؟ پھر بھی انسان ہے، ٹھیک، تو ہماری بحث اسی وصف میں ہے۔ فخرج منہ، پس خارج ہو گیا یہ جو ہم نے اخص والی قید لگائی، ما وہ صفت یا وہ مورد، اذا کانا متساویین، جب صفت اور موصوف دونوں کیا ہوں مساوی ہوں، کل انسان المتعجب، جیسے تعجب کرنے والا انسان۔ بیٹا تعجب کرنے والا کون ہوتا ہے؟ انسان۔ انسان کون ہوتا ہے؟ تعجب کرنے والا۔ اب آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ متعجب انسان سے عام ہے، یعنی انسان بھی تعجب کرتا ہے اور کوئی چیز بھی تعجب کرتی نہیں، بلکہ انسان کے جتنے افراد ہیں متعجب کے بھی اتنے ہی افراد ہیں۔ وما، اور اس طریقے سے خارج ہو گئی اذا کان الوصف، کان میں ایک ہوا کی ضمیر جو پلٹ رہی وصف کی طرف، جب وصف کیا ہو اعم من الموصوف، موصوف سے عام ہو، مطلقہ عام میں مطلق ہو۔ جیسے اس کی مثال کل انسان الماشی، چلنے والا انسان۔ بیٹا اب وہ انسان موصوف، ماشی اس کی کیا ہے؟ صفت۔ ماشی بنا چلنا، کیا چلنا انسان کے ساتھ مخصوص ہے؟ گدھا بھی چلتا ہے، گھوڑا بھی چلتا ہے، مرغا بھی چلتا ہے، بکری بھی چلتی ہے۔ معلوم ہوا کہ چلنے کا دائرہ انسان کے دائرے سے وسیع ہے، یہ بھی محل بحث سے کیا ہو جائے گی؟ خارج ہو جائے گی۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْوَصْفُ أَعَمُّ مِنْهُ مِنْ وَجْهٍ، لیکن اگر وصف عام ہے موصوف سے من وجہ، ٹھیک ہے، عام خاص من وجہ کی نسبت ہے، کما جیسے فی الغنم الصائمۃ زکوۃ، بھائی آپ کہتے ہیں جنگل میں چرنے والی گندم کے لیے کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ فَإِنَّ بَيْنَ الْغَنَمِ وَالصَّائِمَةِ، بتحقیق غنم اور صائمہ کے بیچ میں عموم و خصوص من وجہ، نسبت کون سی ہے؟ عام خاص من وجہ کی ہے۔ کیا مطلب؟ بھائی اس میں کوئی مورد اشتراک ہے تو کچھ مورد اشتراک ہے۔ فَيَفْتَرِقُ الْوَصْفُ، پس وصف جدا ہو جائے گی موضوع سے، کہاں پر؟ فی الغنم المعلوفۃ، آپ کے پاس بیٹا ایک ایسی بھیڑ ہے جو آپ کا جو ہے کیا ہے؟ ذاتی گھاس کھاتی ہے، تو یہ غنم تو ہے لیکن اس میں صائمہ والی صفت نہیں، یہ معلوف ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے موضوع وصف سے جدا ہو جاتا ہے، کہاں پر؟ فی الابل الصائمۃ، وہ اونٹ جو جنگل چرتا ہے، بھائی اس میں جنگل کے چرنے والی کی صفت ہے لیکن موضوع وہ نہیں ہے، موضوع کیا ہو جائے گا؟ الگ ہو جائے گا۔ وَيَجْتَمِعَانِ، اور یہ دونوں موصوف اور صفت جمع ہوتے ہیں غنم صائمہ میں۔ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي النِّزَاعِ، فَهُوَ یعنی یہ عام خاص من وجہ والا مورد یہ شامل ہے نظام میں۔ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي النِّزَاعِ أَوْ لَا، اب پہلے تو سوال کرتے ہیں آیا یہ محل نظام میں داخل ہے یا داخل نہیں؟ الظاہر دخولہ فی النظام، بھائی ظاہراً یہ بحث جو ہے کیا داخل ہے نظام میں۔ اذا کان الافتراق من جانب الوصف، البتہ اس وقت جب صفت ختم ہو جائے لیکن موصوف ختم نہ ہو۔ اگر بیٹا موصوف ہی ختم ہو گیا پھر تو مفہوم والی بحث اس میں جاری ہوگی نہیں، کیونکہ ہماری گفتگو بھیڑ میں تھی، اب بھیڑ ہی ختم، اب اونٹ آ گیا تو اونٹ موضوع الگ ہے، اس میں ہماری بحث نہیں ہوگی۔ بأن يكون الموضوع باقیا والوصف غیر باقٍ، یعنی موضوع باقی ہو لیکن وصف باقی نہ ہو۔ کل غنم المعلوفۃ، جیسے گھر کا گھاس چرنے والی بھیڑ۔ بھائی دیکھیں بھیڑ اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن صائمہ والی صفت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ وَأَمَّا إِذَا ارتفع الموضوع، لیکن اگر موضوع ہی ختم ہو جائے، سواء كان الوصف باقیا، چاہے پھر وہ وصف باقی ہو، کل ابل صائمۃ، بیٹا یہاں ابل میں صائمہ تو موجود ہے مشاہد لیکن غنم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ او کان ہو ایضا مرتفعا، یا جو ہے کیا وصف بھی ختم ہو جائے، کل ابل المعلوفۃ، مثلا وہ اونٹ جو آپ کا گھاس چرتا ہے۔ اب دیکھیں ابل ہمارا موضوع کیا تھا؟ غنم، ابل آیا تو موضوع بھی ختم، پھر اس موضوع کی صفت کیا تھی؟ صائمہ، یہاں تو معلوفہ ہو گئی، صفت بھی ختم۔
فلا يدل على شيء في حقهما، تو نتیجے میں بھائی یہ وصف کا ختم ہونا یا موضوع کا ختم ہونا دلالت نہیں کرتا ہے کسی بھی چیز پر فی حق الموصوف و صفت، نہ موصوف کے حق میں نہ صفت کے حق میں۔ الثالث ان النزاع فی ثبوت مفہوم الوصف بالتحقیق، یہ اعتراض مقدر ہے مشاہد۔ کوئی شخص کہتا ہے بھائی آپ صفت کو کیوں لاتے ہو؟ تاکہ تھوڑی بہت موصوف کو تمییز ہو نا، اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ اعتراضی۔ صفت کیا ہوتی ہے؟ اعتراض۔ مگر جو طالب علم کھڑا ہے وہ ادھر آ جائے، یہ کھڑے ہونے نے اس طالب علم کو دوسرے طالب علم سے کیا کر دیا؟ جدا کر دیا، ٹھیک۔ تو اب کہتے ہیں وصف کا تو مطلب اعتراضی، اس اعتراضی کا مطلب ہے تھوڑا بہت اس وصف والے موضوع میں اور دوسرے میں فرق ہونا چاہیے۔ فرماتے النزاع فی ثبوت مفہوم الوصف و عدم ثبوت لا ینفی، یہ جھگڑا ٹکر نہیں رکھتا اتفاق العلماء، علماء نے تو اتفاق کیا ہے علی ان الاصل فی القیود، بھائی قیود میں جو قید لگاتے ہیں ان میں اصل قانون کیا ہے؟ ان تکون اعتراضیتاً، وہ کیا ہونے چاہیے؟ اعتراضی۔ اور اگر اب آپ قائل ہوتے ہیں کہ مفہوم کا کوئی جو ہے کیا صفت کا کوئی مفہوم نہیں، پھر تو یہ اعتراضی نہیں کہتے، نہیں پھر بھی اعتراضی ہے۔ لأن معنی کون قید اعتراضی، اس لیے قید کے اعتراضی ہونے کا معنی لیس نہیں ہے سوائے اس کے ثبوت الحکم فی مورد القید، بھائی جس موضوع میں یہ قید ہے وہاں یہ حکم بھی ثابت ہے۔ فَإِذَا قَالَ أَكْرِمْ الرِّجَالَ أَطْوَالَ الْقَامَةِ، جب مولا کہتا ہے تم عزت کرو ان مردوں کی جو قد کے لمبے ہیں، بھائی قد کا ترجمہ کہاں سے نکلا؟ قامت سے۔ لمبے کا ترجمہ کہاں سے نکلا؟ طوال سے۔ معنی ہو اس کا مطلب یہ ہے ثبوت الحکم، بھائی یہ اکرام والا حکم ثابت ہے مع وجود الامرین، جب دو چیزیں ہوں، ایک تو مرد ہوں اور دوسرا یہ کہ وہ لمبے ہوں۔ لیکن چھوٹے قد والے مردوں میں عزت نہ کرنا کیا یہ ثابت ہوتا ہے؟ کہتے نہیں، اس پہ دلالت نہیں کرتا۔ اما نفی الحکم ان رجال القصار کہیں یا قصار، ٹھیک ہے، لیکن چھوٹے مردوں کے اکرام کا حکم نفی ہوتا ہے، فلا يدل علیہ، تو یہ قید دلالت نہیں کرتی علیہ اس نفی الحکم پر، ٹھیک ہے۔ فلا يدل علیہ کون القید اعتراضیا، قید کا اعتراضی ہونا نفی پر دلالت نہیں کرتا، بل یتوقف فی الحکم، بلکہ بھائی چھوٹے مردوں کے بارے میں جو حکم ہوگا نا اس میں ہم کیا ہے؟ رک جائیں گے۔ بثبوت او العدم، ثابت ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے اور یہ حکم نہیں ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے، بخلاف القول بالمفہوم، لیکن اگر ہم مفہوم کے قائل ہو جائیں مشاہد، پھر تو ہم کہیں گے حکم کی بھی نفی ہوتی ہے۔ فإن لازم المفہوم، مفہوم کا لازمہ کیا ہے؟ نفی الحکم بغیر مورد الوصف، کہ بھائی حکم اکرم والا ختم ہو جائے گا فی غیر مورد الوصف، وصف کے علاوہ دوسرے مورد میں۔ والفرق بین الامرین واضح، بھائی یہاں دو باتیں ہو گئی، ایک اعتراضی والی بات، دوسری مفہوم والی بات۔ کہتے ہیں ان دونوں کا فرق تو ہمیں بتاؤ نا۔ کہتے ہیں اعتراضی صرف ثابت کرتے کہ لمبے کی عزت کرنی ہے، لیکن چھوٹے کی کرنی ہے اس پر بھی دلالت نہیں کرتا، اور نہیں کرنی اس پر بھی دلالت نہیں کرتا۔ اگر ہم مفہوم کے قائل ہو جائیں تو پھر مفہوم یہ کہتا ہے کہ لمبے کی عزت کرو، چھوٹے کی عزت نہ کرو، یعنی مفہوم میں دونوں حکم واضح ہو جاتے ہیں۔ جس میں یہ قید ہو اس میں حکم ثابت ہوتا ہے، جس میں یہ قید نہ ہو اس میں حکم کی نفی ہوتی ہے، اعتراضی میں نفی نہیں ہوتی ہے۔ فَقَوْنُ الْقَيْدِ اعتراضیًا، پس قید کو اعتراضی کہنا یلازم، اس کا لازمہ کہ السکوت فی غیر مورد الوصف، کہ بھائی ہم خاموش ہیں فی غیر مورد الوصف، جہاں پر یہ وصف نہیں ہے وہاں خاموشی ہے۔ والقول بالمفہوم، لیکن اگر ہم مفہوم کے قائل ہو جائیں تو یلازم نقض سکوت، یہ ہمارے خاموشی کو توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کہتا ہے مفہوم؟ والحکم بعدم الحکم، اور یہ مفہوم حکم کرتا ہے کہ بھائی وہ حکم لاگو نہیں ہوگا فی غیر مورد الوصف، وصف والے مورد کے علاوہ دوسرے میں، یعنی اکرم رجال الطوال کے بارے میں تو آیا ہے، لیکن جو لمبے مرد نہیں ہوں گے وہاں اکرم والا حکم بھی نہیں ہوگا۔ اذا عرفت ذلك، جب آپ نے یہ پہچان لیا، فعلم، تو جان لیں، ان الحق،
عدم دلالت الوصف علی المفہوم، حق یہ ہے کہ وصف دلالت نہیں کرتی مفہوم پر، لأن اقصى ما يدل علیہ القید، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ وہ چیز جس پر یہ قید دلالت کرتا ہے وَكَوْنُهُ قَيْدًا احترازيًا، وہ یہ ہے کہ یہ قید احترازی ہے، بالمعنى الذي مر عليك، احترازی کی معنی وہی ہے جو آپ پر گزر چکی۔ مشاہدے کی مرتبہ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، احترازی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ حکم اس قید کی صورت میں ثابت ہے، لیکن قید کے ختم ہونے کی صورت میں نہ حکم کے ثبوت پر یہ جملہ دلالت کرتا ہے نہ حکم کے نفی پر۔ وَأَمَّا الزَّائِدُ عَلَيْهِ، کہتے ہیں بھائی اس مطلب سے کون سا، یہ جو ہم نے بتایا احترازی میں، اسے زائد الانتفاع لد الانتفاع، یعنی ہم قائل ہو جائیں گے حکم ختم ہو جاتا ہے لد الانتفاع، جب قید بھی ختم ہو، فلا دلیل علیہ، تو احترازی میں اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ نعم جی ہاں، ربما تدل القرائن، کبھی کبھی قرائن دلالت کرتے ہیں علی ثبوت مفہوم للقضیۃ الوصفیہ، کہ بھائی قضیہ وصفیہ کا بھی کوئی مفہوم ہے، وراء کون احترازی، وراء یعنی اس احترازی ہونے کے علاوہ، احترازی تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مفہوم پر بھی دلالت کبھی کبھی کرتا ہے۔ مثل ما حکیہ، جیسے حکایت کی گئی ہے، نقل کیا گیا ہے، ان ابا عبیدہ کوئی صحابی ہے، قد فہم من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے رسول اکرم کے قول سے یہ سمجھا۔ یہ لفظ بھائی اب لی یا لئی، یہ تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے، ظاہراً لی الواجد، لی کا ہے ٹال مٹول کرنا، مشاہد، واجد کون، امیر، یعنی اگر امیر کی طرف آپ کا قرضہ ہے اور وہ ٹائم پر ادا نہیں کرتا، یار کل آ جانا، پھر آپ کل گئے، پھر کہتے یار پرسوں آ جانا، اور میں نے یحلو، یہ اس کی ٹال مٹول کرنا ہمارے لیے جائز قرار دیتی ہے کہ اس کی عزت خراب کریں، وہ عقوبت اور اس کو سزا دیں۔ ٹھیک، اس سے کیا مفہوم ہے؟ ہاں اگر غریب آدمی ٹال مٹول کرتا ہے تو پھر اس کی عزت کو آپ خراب نہ کریں۔ تو یہ ابا عبیدہ نے مفہوم سمجھا تھا، ان لی غیر الواجد لا یحلو، غیر واجد یعنی غریب، بھائی جو غریب ہے اگر وہ ٹال مٹول کرتا ہے تو آپ اس کی عزت خراب نہیں کر سکتے۔ یہ مفہوم ہوا اوپر والے جملے کا، کیونکہ بھائی اوپر والے جملے میں جو ہے کیا ہے جناب، الواجد، وہ شخص جو کہ واجد ہو، بیٹا واجد اس کی صفت تھی، ٹھیک ہے، حکم کیا تھا، اس کی عزت خراب کرو۔ اب اگر واجد نہیں ہے، یعنی واجد والی صفت ختم ہو گئی، تو کہتے ہیں یحلو والا حکم بھی ختم ہو جائے گا۔ نعم خرجت عن تلک ضابطۃ العقود والایقاعات، یہ خارج ہو گئے اس قانون سے۔ کون سا قانون؟ ہم نے کہا تھا کہ وصف مفہوم پر دلالت نہیں کرتی، اس سے خارج ہو گیا عقود، جو دو بندے آپس میں عقد کرتے ہیں، والایقاعات، یا جو ایک بندے کی طرف سے ہی عقد واقع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، المتداولہ بین الناس، جو لوگوں کے درمیان رائج ہیں، حتی الاقاریر والوصایا، یہاں اقاریر بیٹا اقرار کی جمع ہے۔ اقاریر کس کی جمع ہے؟ اقرار کیا ہے؟ مثلا میں کہوں، میں مان جاؤں کہ ہاں بھائی مشاہد کی میری طرف 5000 ہیں، والوصایا، یا جو وصیتیں اپنی زندگی میں کی جاتی ہیں، فإنها بالتحقیق یہ عقود و ایقاعات لو اشتملت علی قید و وصف، اگر یہ مشتمل ہو کسی قید اور وصف پر، لافاد المفہوم، تو یہ تو مفہوم کا فائدہ دیں گی۔ ہماری بحث اس میں کہ عام وصف مفہوم کا فائدہ دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ تو مثلا لو قال، اگر مرنے والا مرنے سے پہلے کہے، داری ہذہ، میرا یہ گھر، وقف لسادات الفقراء، یہ وقف ہے غریب سیدوں کے لیے۔ بیٹا موضوع کیا ہے؟ سادات، اس کی صفت کیا ہے؟ فقراء، ٹھیک۔ اب اگر فقراء والا حکم ختم ہو جائے، صفت سید ہیں فقیر نہیں، کیا پھر یہ گھر ان کے لیے وقف ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو یہاں صفت کے ختم ہونے کے ساتھ حکم بھی ختم ہو جائے گا۔ تو معنی ہو، فرماتے اس قول کا معنی کیا ہے؟ خروج جو سعادت الاغنیاء، جو امیر سید ہیں وہ خارج ہو گئے، عن الخطاب، اس خطاب سے، یعنی یہ وصیت ان کو شامل حال نہیں ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ۔